ذکر سے مراد ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ پاک کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ سب داخل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ کریم کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا کروٹ کے بعد لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، سبحان اللہ، تمہارے درجات میں سب سے اونچا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمنوں سے لڑنے اور ان کی گردنیں کاٹنے یا اپنی گردن کٹوانے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے ذکر سے زیادہ اس کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کے ذکر سے زیادہ اس کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک کا ذکر دل میں ہونا چاہیے یا پھر درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا دونوں کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اگر یہ تمام صورتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو کسی بیمار کو تکلیف پہنچے گی، نہ ریاکاری کا اندیشہ ہے، نہ ہی کوئی نماز قریب میں پڑھ رہا ہے، اگر ایسی صورتیں نہ ہوں تو بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اکیلے ذکر سے جماعت میں ذکر کرنا اور سننا افضل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ انفرادی طور پہ ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اکیلے ذکر سے جماعت کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر ذکر کرنا اور سننا یہ افضل ہے۔ الحمدللہ صرف ہفتہ وار اجتماع کے اندر جو ذکر اللہ کیا جاتا ہے، یہ مل کر اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح ذکر کرنا یہ انفرادی طور پر اکیلے ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا بہت آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر اللہ رضا الہی پانے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے قرب الہی نصیب ہوتا اور اس کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو خود اللہ پاک یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ ذکر کر رہا ہے، ادھر سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن حسرت سے محفوظ ہوگا۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ بندہ کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے تو بدبختی سے امن مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا سکینہ نازل ہونے اور رحمت الہی
بادشاہی چھا جانے کا سبب ہے۔ ذکر کی برکت سے گناہ اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ کی برکت سے غم دور ہوتے، دل کو راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے دل اور بدن مضبوط ہوتے اور چہرہ روشن ہوتا ہے۔ ذکر کرنے سے مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ کریم کی عطا پاتا ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہ شے اس کی گواہ بن جاتی ہے۔ ذکر اللہ دنیا و آخرت میں ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ ذکر اللہ سے دوری کے بہت نقصانات ہیں۔ ذکر اللہ سے غفلت برتنے والوں کو بروز قیامت حسرت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذکر سے غافل شخص کو شیطان وسوسے ڈالتا اور اس کے دل کو نگل لیتا ہے۔ جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ شخص کی مانند ہے۔ اللہ کے ذکر سے خالی مجلسیں مردار گدھے کی طرح ہیں اور ان میں شرکت کرنے والے اس مردار کو کھانے والے ہیں۔ ہمارے جو بھی بیٹھک ہو، ہماری جو بھی مجلس ہو، اس میں ذکر و درود جو ہے وہ ضرور